23 نومبر کو پنجاب کے 13 مختلف حلقوں میں ہونے والے ضمنی انتخابات کو نون لیگ کی قبولیت اور پی ٹی آئی کی مقبولیت کا پیمانہ قرار دیا جا رہا ہے۔ مبصرین کے مطابق ضمنی الیکشن کے نتائج فیصلہ کریں گے کہ فوجی اسٹیبلشمنٹ کی حمایت سے قائم مریم نواز حکومت پنجاب میں کتنی مقبول ہے، جبکہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے زیر تاب رہنے والی تحریک انصاف کو اب تک پنجاب میں کتنی پذیرائی حاصل ہے۔ 2024 کے عام انتخابات کے بعد مختلف وجوہات کی بنا پر خالی ہونے والی نشستوں کو پر کرنے کے لیے اتنی بڑی تعداد میں پہلے ضمنی انتخابات ہوں گے، لیکن الیکشن کمیشن نے ضمنی انتخابات کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے ہیں، جبکہ وفاقی حکومت نے الیکشن کمیشن کی درخواست پر ضمنی انتخابات کے دوران قیام امن کے لیے فوجی اور سول آرمڈ فورسز کی تعیناتی کی منظوری دے دی ہے۔ وفاقی وزارت داخلہ کی جانب سے پاک فوج اور سول آرمڈ فورسز کو کوئک ری ایکشن فورس کی حیثیت سے تعینات کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ موبائل سروسز پر جزوی پابندی اور پولنگ اسٹیشن کے آس پاس چیک پوائنٹس قائم کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ سیاسی مبصرین کے مطابق پنجاب کے 13 مختلف حلقوں میں ہونے والے ضمنی انتخابات حکومت اور اپوزیشن جماعتوں کے لیے ایک بڑا امتحان بن چکے ہیں، جہاں حکمران جماعت نون لیگ پنجاب میں اپنی بالادستی کو ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہے، وہیں پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی جیسی جماعتیں بھی اپنی گرفت مضبوط کرنے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ تجزیہ کاروں کے مطابق 23 نومبر کو ہونے والے ضمنی الیکشن میں سب سے دلچسپ مقابلہ لاہور کا سمجھا جا رہا ہے، جس سے اس سوال کا جواب بھی مل جائے گا کہ حکومت حاصل کرنے کے بعد مسلم لیگ نون شہر پر اپنا کتنا سیاسی تسلط بحال کرنے میں کامیاب رہی ہے یا تاحال پی ٹی آئی کی مقبولیت قائم ہے۔ یاد رہے کہ جن حلقوں میں ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں ان میں NA18 ہری پور، NA96 فیصل آباد 2، NA104 فیصل آباد، NA143 ساہیوال 3، NA185 ڈیرہ غازی خان 2، NA129 لاہور، PP73 سرگودا، PP98 فیصل آباد، PP115 فیصل آباد، PP116 فیصل آباد، PP203 ساہیوال، PP269 مظفر گڑھ اور PP87 میاں والی شامل ہیں۔ واضح رہے کہ لاہور کے مرکزی اور تاریخی علاقوں پر مشتمل حلقہ NA129 پنجاب کی سیاست میں ایک اہم مقام رکھتا ہے۔ یہ حلقہ لاہور کے جنوب مشرق حصے میں واقع ہے۔ اس حلقے کے اہم علاقوں میں اسلام پورہ، سنت نگر اور IBC، انارکلی، ہربنس پورہ، شاد باغ اور بیگم پورہ کے علاقے شامل ہیں۔ یہ حلقہ تقریباً 4 لاکھ رجسٹرڈ ووٹرز پر مشتمل ہے۔ اس حلقے میں شہری ووٹرز کی اکثریت ہے، جہاں متوسط طبقے، تاجر برادری اور سیاسی خاندانوں کی مضبوط گرفت قائم ہے۔ اس حلقے کی نشست پی ٹی آئی کے رہنما میاں محمد اظہر کے انتقال کی وجہ سے خالی ہوئی، جو 2024 کے عام انتخابات میں 1,03,739 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے تھے۔ تاہم جولائی 2025 میں میاں اظہر 83 سال کی عمر میں انتقال کر گئے تھے۔ خیال رہے کہ 2002 کے انتخابات میں اس حلقے سے مسلم لیگ قاف کے میجر ریٹائرڈ حبیب اللہ وڈائی جیتے تھے۔ 2008 میں محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد اسی حلقے سے پیپلز پارٹی کے طارق شبیر نے کامیابی حاصل کی تھی، جبکہ 2013 میں اس حلقے سے وزیر اعظم شہباز شریف نے کامیابی اپنے نام کی تھی۔ اس طرح 2018 میں بھی شہباز شریف اسی حلقے سے فاتح قرار پائے تھے۔ البتہ فروری 2024 کے عام انتخابات میں یہاں سے میاں اظہر جیتے تھے۔ سیاسی مبصرین کے مطابق NA129 لاہور کا ایک اہم حصہ ہے۔ موجودہ ملکی سیاسی حالات میں اس حلقے میں ہونے والے ضمنی انتخابات مزید اہمیت اختیار کر چکے ہیں۔ سیاسی تجزیہ کاروں کے بقول لاہور کا یہ حلقہ روایتی طور پر مسلم لیگ نون کا مضبوط گڑھ رہا ہے، جہاں 2013 اور 2018 میں شہباز شریف بڑے مارجن سے جیت چکے ہیں۔ تاہم 2024 میں پہلی دفعہ نون لیگ کو اس حلقے سے ایک دہائی بعد شکست ہوئی تھی۔ حالانکہ ضمنی الیکشن میں حماد اظہر کے بھانجے پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدوار چودھری ارسلان ظہیر اور نون لیگ کے حافظ محمد نعمان آمنے سامنے ہیں، جبکہ اس حلقے میں پیپلز پارٹی کے مقامی دھڑوں نے بھی حافظ نعمان کی حمایت کا اعلان کر رکھا ہے۔ تاہم ضمنی الیکشن کے نتائج ثابت کریں گے کہ قبولیت کے بعد نون لیگ عوامی مقبولیت حاصل کرنے میں کتنی کامیاب رہی ہے۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।